the UN General Assembly. We had a full and program in New York for the General Assembly session, which involved an address by the Prime Minister to the UN General Assembly. उनकी जो participation थी in some of the important meetings which were taking place, एक उसमें था वो Sustainable Development Goals Summit. ये UN Secretary General ने organize की थी, जिसके अंदर बाकी तमाम काफ़ी सारे ममालिक के सरबराहान ने भी शिरकत की. तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का ना सिर्फ शिरकत थी बल्कि एड्रेस था. फिर एक हाई लेवल मीटिंग थी ऑन पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस एंड ऑन फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट. उसके अंदर शिरकत थी और उनकी वहाँ पर भी स्टेटमेंट थी उनकी. और फिर जो एक हाई लेवल मीटिंग थी ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कोऑपरेशन आउटकम. ये चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट उनको इस मीटिंग को उन्होंने चेयर किया था और ये चाइनीज़ इनिशिएटिव था. और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे स्पीच थी और उनकी इंटरवेंशन थी. जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बायलैटरल मीटिंग्स की वहाँ पर न्यूयॉर्क में, उसमें उनकी मीटिंग हुई ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब रईसी साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स, UN सेक्रेटरी जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और बिल गेट्स भी मुलाकात करने के लिए आए प्राइम मिनिस्टर से. और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रियो टिंटो, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यूज़ वहाँ पर दिए. वहाँ जो मीडिया के, उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका था, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्लूमबर्ग, न्यूज़वीक, TRT वर्ल्ड, एसोसिएटेड प्रेस. और फिर उन्होंने प्रेस टॉक की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी. थिंक टैंक इंटरेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर के थे, जिसके अंदर एक तो उनका इंटरेक्शन था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में. फिर उनकी एक मीटिंग हुई US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल. ये एक बड़ी हमारी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस काउंसिल है, जिसके काफ़ी जो अमेरिकन जितनी भी वो कंपनीज, कॉरपोरेशंस, बिजनेस वेंचर्स जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं या जिनकी यहाँ पे प्रेजेंस है, उनकी वो जो थे हेड्स, उनकी मुलाकात हुई. उसके अलावा अपना जो आपको एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि एक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जमात है, तो उनके डेलीगेशन ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की. एक जो UN सेक्रेटरी जनरल के साथ भी उनकी वहाँ पे मीटिंग हुई. जो इसी तरीके से मेरी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट रही हैं. एक तो OIC की एनुअल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, वहाँ पे जितने भी OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग वहाँ पे की जाती है. उससे OIC का आइंदा का जो लाया अमल है उसके ऊपर बातचीत होती है और उसके ऊपर उसको फाइनलाइज़ किया जाता है. फिर एक OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्ट ग्रुप है, उसकी मीटिंग हुई. और जहाँ पर हमने और तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स जो उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने कश्मीर के जो हमारे मुसलमान हैं, कश्मीरी भाइयों की, वो बड़े ही वाज़े अल्फाज में उन्होंने वो उनकी हमायत का ऐलान किया. बल्कि उन्होंने वहाँ पर जो इंडिया ने वहाँ पर ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितनी भी इंसानी हकूक़ की पामाली की हुई है, उसकी भी निशानदेही की. और जो उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है in accordance with the UN Security Council resolutions, उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने उस पर ज़ोर दिया. फिर इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, जिसको
میں نے اٹینڈ کیا اور اس کے اندر ہماری ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہوئی. سیکا جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کی بھی ہوئی. G77 اینڈ چائنا کا ہے جو ہمارا جو گروپ ہے اس کو بھی, جس کو ہم نے پچھلے سال چیئر بھی کیا تھا کلائمیٹ کے ایشوز پہ, اس کی یہاں پہ اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی ہماری تھی. پھر ایک لاس اینڈ ڈیمیج اور کلائمیٹ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی اس کے اوپر بھی اس میں ہماری کافی ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی. میری کوئی تقریباً 20 کے قریب بائیلیٹرل میٹنگز رہیں فارن منسٹرز آف جو مختلف ممالک کے تھے, جس میں یورپین فارن منسٹرز بھی تھے, مڈل ایسٹ کے بھی تھے, اور پھر عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل اور GCC کے سیکریٹری جنرل وہ بھی شامل تھے. میرا بھی وہاں پہ میڈیا انٹریکشن ہوا. TRT ورلڈ تھا, الجزیرہ تھا, اور پھر UN کورسپونڈنٹ ایسوسیشن اس کا بھی ہوا. اور پھر جو تھنک ٹینک جو انٹریکشن تھا اس میں ایشیا سوسائٹی ہے, اور ایک ہماری US پاکستان بزنس کونسل فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ, یہ بہت ہی ایک اہم بزنس فورم ہے جس کے CEOs نے, ممبرز نے آ کے, جن کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, اور ان کا ایک ڈیلیگیشن جلد پاکستان میں بھی آئے گا. مقصد یہ تھا کہ ان جو US پاکستان کے بزنس مین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اوپر توجہ دیں انویسٹمنٹ کے لیے. ان کو پھر جو ہمارا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی, تو جس کے اوپر وہ کافی ایکسائٹمنٹ تھی. پھر ایک ہمارے پاکستانی امریکن بزنس مین کا ایک گروپ ہے جس کو P21 کہتے ہیں, تو ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا. پرائم منسٹر نے اپنے جو اجلاس جو UN سیکورٹی کونسل کا جو ایڈریس تھا اس کے اندر انہوں نے اعادہ کیا. ایک تو کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے لیے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے, اس کے لیے پاکستان کی جو بھرپور جو سپورٹ ہے اس کا اعادہ کیا, اس کی ہائی لائٹ کیا وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں. جو پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس کے اندر وہ جو ڈیولپمنٹ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں SDGs کے, اس کو پورا کرنے کی کمٹمنٹ کا وہاں پہ اظہار کیا, اور اس کے لیے جو پاکستان نے سٹیپس لیے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنے جو خطاب کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کے بارے میں, اور کہ کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا رہا ہے, جس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی. اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشل جو ہمارا فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کی بھی بات کی. اور پھر کلائمیٹ چینج جو کہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس کے بارے میں بات کی گئی. اور پرائم منسٹر آلسو called for the implementation of the commitments which were made in COP27 in Sharm el-Sheikh related to loss and damages and the climate fund. اور پھر انہوں نے جو کلائمیٹ کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ایک اینول فنڈ جو کرنا ہے کریٹ, اس کو جلد از جلد کریٹ کرنے کی ضرورت پہ زور دیا. وہ کوئی تقریباً $100 بلین کا فنڈ ہے, اور اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ اس میں سے 50% آف دیٹ $100 بلین can be spent on adaptation in the most affected countries. تو یہ ان کا ایک مختصر سا ایک خلاصہ تھا جو کہ وہاں پہ ان کے ایڈریس کا تھا. تو میں سوچا کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر بریف کروں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. صاحب جس وقت آپ پرائم منسٹر کے ہمراہ وہاں پہ دورہ کر رہے تھے تو ایک اور ڈیولپمنٹ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں بڑی نوٹ کی گئی, اور یہ خبریں بھی آئی کہ 7 ممالک جو ہے
سعودی عرب کے جب اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو 7 مسلمان ممالک بھی تسلیم کر دیں گے اسرائیل کو. تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی ڈیلیبریشن ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے حوالے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر, تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیئر ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کے اوپر, تو اس کے اوپر وہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں. اس لیے سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ یو این جنرل اسمبلی میں جب جو ہمارا پرائم منسٹر کا خطاب تھا یا میرا ایک او آئی سی کانٹیکٹ گروپ کا جو آن پیلسٹائن پہ تھا, جو میں بھی اس کا ممبر تھا, ایز فارن منسٹر پاکستان بھی ممبر ہے, تو اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو کلیریفائی کیا تھا کہ جی کہ کشمیریوں کو کے ساتھ جو ایک جبر و ستم ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے, اور کشمیریوں کو جو فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے, اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے. اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے, اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ کشمیری جو آئی ایم اگین سوری کیپ برنگنگ کشمیری, وہ فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری 1967 جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پہ قائم ہو, اور جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دارالخلافہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی پوزیشن تھی, اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ری ایٹریٹ کیا. ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور یو این کی جنرل اسمبلی میں بھی جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں بھی یہ بات کی گئی. اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی. پاکستان, ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں کرتے, ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک کلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے, تقلیدی بنیاد پہ نہیں. کس کسی کے لیے نہیں جی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو ان سا ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کو بھی وہی ہے. تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ وابستہ ہے, اگر ایک ہمارے کشمیر کے ایشو کے ساتھ, اور ہم کو اگر کہتے ہیں کہ جی فلسطین کا بھی وہی ہو, تو وہی ہے بیسیکلی دیٹ بیکمز پارٹ آف آور نیشنل انٹرسٹ. Thank you, sir. Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in the news for many reasons. But one relevant reason is that he was yesterday asked by his leader of the opposition that he spent $61,000 million for going to New York, and what have you brought back? So my question in that context is, which is a public question today here, that why not many counterparts of the Prime Minister, they spare time for our delegation. As you yourself very rightly pointed out that you had 20 bilateral meetings, but we lacked the meeting with the head of government or head of the delegation who was there. My second question is, when you had meetings over there or over there, Election Commission of Pakistan came with an announcement of January last week's election. So how was the response
in your meeting from different world leaders who have been talking about election in Pakistan? Thank you, sir. ایک تو راجہ صاحب میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ پاکستان کا اس دفعہ جو ڈیلیگیشن گیا یو این جنرل اسمبلی کے ساتھ کے لیے وہ صرف 3 افراد پہ مشتمل تھا. ایک تو پرائم منسٹر تھے, ایک میں تھا, اور ایک فارن سیکرٹری صاحب جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور یہ میرے خیال کے مطابق دس واز دی موسٹ کاسٹ افیکٹو وے آف کنویئنگ پاکستان's perspective on some of the most important issues, اور جو پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے یا دنیا کنفرنٹ کر رہی ہے. پاکستان کو اپنا پوائنٹ آف ویو ایک انڈر ون روف اگر پرووائڈ کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے کوئی ایونٹ, تو وہ یو این جنرل اسمبلی کا ہے. یہ جو میں نے پرائم منسٹر کی 5-6 میٹنگز کا ذکر کیا, تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائیلیٹرل میٹنگز تھیں, بٹ لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی اور کوئی ڈزنز ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا جنرل اسمبلی میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی اسپیسیفک میٹنگ کے لیے جایا کرتے تھے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہو یا چاہے ایس ڈی جی سے متعلق ہو یا پریونشن آف ڈیزیزز ایٹسیٹرا سے متعلق ہو, تو اس میں بے شمار اور ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی, جس سے کہ آپ کو کافی ہوتا تھا. تو میرے خیال میں اس چیز کو تو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلاً کہ جی یہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, تو اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ رک نہیں جاتی, وہ چلتی رہتی ہیں. اور پاکستان کا جو سا ایک پوائنٹ آف ویو, چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, چاہے کوئی بھی وہ جو الیکٹڈ سیٹ اپ ہو, وہ موقف تو رہتا ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کنوے کرنا ہے. مثلاً جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بے شمار آپ چیزیں جو سی ہیں وہ اس پہ اگریمنٹس ہو جاتے ہیں, جس کو بعد میں فالو اپ کر کے ان کو کنکریٹ شیپ دی جاتی ہے. الیکشنز کی آپ نے بات کی, الیکشنز کا وہ وہیں پہ تھے, اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی اٹ واز اے نوشنل ڈیٹ دیٹ واز اناؤنسڈ بائی دی الیکشن کمیشن, تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور دس از واٹ دی اسٹانس دیٹ پاکستان ڈیلیگیشن ہیڈ آلسو ٹیکن ان بائیلیٹرل کنسلٹیشنز. پروفیسر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اینٹی سیمیٹزم پہ ایک اپروچ ڈیولپ کی گئی یورپ کے اندر, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑا پرسو بھی کیا گیا, لیکن فردر کوئی وہاں پہ لاس کی اس کا پس نظر نہیں. فوبیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے پرسو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی پہ کوئی نیریٹو وہاں پہ دیا. ایک تو یہ بتا دیجیے, دوسرا یہ بتائیے کہ ماضی کی جتنی بھی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی رہی انڈیا کانٹیکسٹ میں, پاکستان یا ریلیشنس میں, اور جتنی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس بار کا آپ لوگوں کا دورہ ہے وہ کتنی حد تک مختلف تھا اور کیا آپ نے اچیو کیا؟ ایک تو خیر اسلام فوبیا سے متعلق آپ نے سوال کیا, وہ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا, نہ صرف تمام مسلمان ممالک کے لیے, جس کو ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائیلیٹرل انٹریکشن میں بھی, بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ایک OIC کا اجلاس ہوا, بلکہ وہاں پر ایک الائنس آف سویلائزیشن, ایک UN اسٹیبلشڈ ایک گروپ ہے, اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اس میں جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے, چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے, انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کیا جو آج کل ایک چل پڑی ہے ایک ویو اسلاموفوبیا کی. اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے. UN نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے ہیں. مثلاً انہوں نے ایک 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا ہے ایز اے UN ڈے فار اسلاموفوبیا, تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا اس کی ایک
جو اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈنمارک نے ایک بل آلریڈی انٹروڈیوس کر دیا ہے اپنی پارلیمنٹ میں تاکہ اس کو اسلاموفوبیا یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یا قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈنمارک کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائیں. ہماری جو او آئی سی سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی او آئی سی آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے تحت یہ کیمپین جو سی اسلاموفوبیا کے جو آج کل چل رہے اس کے خلاف اس میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کی. ایک پولیٹیکل امپریشن تھا ماضی میں کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 2 سال میں تنہائی کا شکار ہو گیا دنیا میں. کیا وہ امپریشن وہاں پہ کہیں نظر آیا ہے؟ دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس پہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی میری کوئی 20 کے قریب فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فارن منسٹرز وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں. بٹ میجورٹی آف دی فارن منسٹرز جو تھے انہوں نے تو خود وہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ پاکستان کے فارن منسٹر سے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے. وہاں پہ جو ہمارے جو فارن آفس کے ڈپلومیٹک جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں یا باقی آفسرز ہیں آئی تھنک دے آر پلینگ اے ویری افیکٹو رول. اور چاہے او آئی سی ہو چاہے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو. تو وہ امپریشن بالکل نہیں ابھرا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی کی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو آپ کو ویلکم بیک کہ آپ واپس آ گئے امریکہ سے لوگ کافی دل لگاتے ہیں. مجھے ایک تو یہ جاننا ہے کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے جو اوریجنل پوزیشن تھی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے. لیکن ہم نے گزشتہ حکومت میں یہ دیکھا کہ تھوڑا سا ڈیویشن بھی اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے کا پاکستان میں موقع اختیار کیا. آپ کی جو او آئی سی میں اسپیچ تھی کانٹیکٹ گروپ میں اس میں بھی 2 اسٹیٹ سولوشن ود القدس شریف جو ہے وہ دارالحکومت فلسطین کا. تو کیا ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہماری اوریجنل جو پوزیشن تھی یہ اس سے تھوڑی سی ڈیویشن نہیں ہے. نمبر 2 مجھے افغانستان کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ آپ امپورٹنٹ جگہ پر تھے. افغانستان کی سوائل ہمارے کافی استعمال ہو رہی ہے. چترال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے جو دہشت گردی کے دیگر واقعات ہیں ہمارے ڈیلیگیشن نے بھی وزٹ کیا. لیکن افغانستان بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بار اس وعدے کے خلاف ورزی ہوئی تو پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا, کن ٹرمز میں ہم رد عمل دیں گے؟ اسی کے اوپر ایک سپلیمنٹ جی اسرائیل کے اوپر پوزیشنز تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے بالکل. فلسطین کے اوپر بھی میں نے بالکل واضح کر دی ہے پورے 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو اس بات کا میں دوبارہ اعادہ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو change in Pakistan's foreign policy as far as Palestine is concerned. We have, as I mentioned earlier, we have stood with the people of Palestine. We are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the, میں نے جو already کہا ہے کہ جو pre-1967 borders ایک independent جو state ہے which is according to the satisfaction of the Palestinian people. دوسرا جو آپ کا سوال ہے افغانستان سے ریلیٹڈ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں
उसके बारे में हमें तो बहुत ज़्यादा तशवीश है। और उसका मैं एक और चीज़ भी कहूँगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को उसकी तशवीश है उसके बारे में, और वो पूरी दुनिया कंसर्न फील करती है। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ ये है कि उनके साथ हमारा एक डायलॉग भी चल रहा है, और जिसके डायलॉग के अंदर हमने एम्फेसाइज भी ये इस बात पे किया है कि जो अफ़गानिस्तान से जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, या वहाँ पे जो प्रेजेंस है वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स की, उनको रोकना वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी है। और ये कि हमारी उनसे तवक्को भी है, ये उन्होंने अपने बायलैटरल भी कमिटमेंट है उनकी। और अगर आपको याद हो कि अभी रिसेंटली जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी कुछ चंद माह पहले, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की, तो उसमें भी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर इस बात की कमिटमेंट की गई थी कि अफ़गानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा पाकिस्तान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़, और ये कमिटमेंट बायलैटरल तौर पे भी की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि अफ़गान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इस जो कमिटमेंट उन्होंने की है उसकी पासदारी करेगा आइंदा भी, और जिस किस्म के वाक़यात हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में, उस किस्म का कि दोबारा रिपीट नहीं होंगे। Yesterday, the Russian embassy in Islamabad announced that Pakistan received liquefied petroleum gas from Moscow, and we know that Pakistan also purchased liquefied natural gas in July, and there are sanctions against Russia by the Western countries, as we all know. So in this context, does Pakistan receive reactions from the Western countries regarding energy imports from Russia? Thank you. Usme, the question that you have just raised regarding purchase of oil and other things from Russia, I'll say that our relations with Russia are improving. There are many other countries who are, including the European countries, many countries in South Asia, in the Middle East, who have this trading relationship with Russia. So Pakistan has not really done anything which would be different from any other country, whether it's the European countries or the Middle Eastern countries, or for that matter, any other South Asian countries, including our neighbor. I don't think Pakistan, by purchasing these items from Russia, has violated any sanction law or any international law. Ali Hussain. Thank you, Jilani sir. Thank you, Ali Hussain from Business Recorder. There are a lot of speculations, particularly after the visit of Ambassador John to Rwanda. जो सी बैक है शायद उसको रोल बैक किया जा रहा है, तो कोई की जा रही है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। दूसरी बात ये, कल एक खबर छपी है कि अवान हुकाम ने पाकिस्तान को बताया है कि हमने कुछ 200 की करीब TTP से एफिलिएटेड जो दहशतगर्द हैं वो हमने अरेस्ट की हुई है। क्या वाकई पाकिस्तान को ये अवान हुकाम ने बताया है? अगर बताया है तो क्या पाकिस्तान उनको हैंड ओवर करने की भी दरख्वास्त करेंगे? China-Pakistan Economic Corridor, it's a very, very important transformational project for Pakistan. There is absolutely no question of it being rolled back. As a matter of fact, we have entered into the second phase of China-Pakistan Economic Corridor, which will involve a lot of things.
which would include the upgradation of railways, upgradation of agriculture, technical cooperation, IT cooperation, and there are many areas which would form part of our interaction with China as part of China-Pakistan Economic Corridor. तो उसके अंदर तो मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन दिलवाऊंगा कि आइंदा वाले सालों में आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ तरक्की ही देखेंगे और इससे इस बारे में कोई भी शकूक शुबहात जो से हैं उसको सामने लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो अफ़गानिस्तान का ये है वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये जो सी है अबाउट दी अरेस्ट ऑफ सर्टन, तो उसमें हमारा अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर गालिबन उन्होंने इस बात पे बताया, और अगर तो वो अफ़गान नेशनल है देन ऑब्वियसली वी विल नॉट आस्क फॉर देयर, वो उनका है वो, लेकिन अगर उसको हमारी होगी कि वो उनको कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सज़ा दें, तो ये हमारी पोजीशन रहेगी उसमें। So thank you very much. Anjali from Arab News. My question is regarding, as you stated in New York, that many GCC countries are going to have MOUs and agreements to trade things in different sectors in Pakistan, and many dignitaries also are planning to visit Pakistan in the near future. So, sir, my question is that would you please elaborate a little about the investments which Pakistan is hoping to receive, and secondly, from which countries dignitaries are coming and which sectors, if you can elaborate on that. Thank you so much. Thank you so much. You know, as you are aware that we have initiated something which is has become extremely popular with the international investors, and that is Special Investment Facilitation Council. And it has attracted a lot of investments from the Middle Eastern countries. It has attracted a lot of many other countries are also looking at it very, very carefully. I mentioned to you about this American business BCIU delegation that met me in New York. They are also very excited about the Special Investment Facilitation Council, and their delegation will be visiting Pakistan very soon to basically interact with our people. With regard to your question as to what are the areas which have been offered, then in that we have agriculture is certainly one of the areas in which we are seeking investments. IT is another area which is we are seeking investments. As a matter of fact, you will hear very good news because we are training a lot of IT experts in the country, and the current exports of $2.5 billion will certainly be increased to $10 billion in the next couple of years. And then mines and minerals is another area in which we are seeking investments. Again, a lot of interest on the Arab countries, GCC countries. Energy is another area, and defense production, joint ventures in that. So these are all areas which are, so there are a lot of MOUs which are in the works, I would say. And we are expecting the delegation from the respective countries very soon. They will be, who will be visiting Pakistan to sign these, the MOUs. So I think probably things have begun to roll down, roll over. Sorry, is there any follow-up? Sir, basically, visiting MPS is also on the card, so if you can elaborate a little about that. Sir, what just ask? You see, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि Saudi leadership is held in highest esteem in Pakistan. Whenever they visit Pakistan, a warm welcome would await them. So that's it. Minister साहब, वज़ीर माशरे के चैनल से हूँ। मेरा सवाल कि पाकिस्तान की जो मौजूदा उन्होंने 200 बंदे पकड़े हैं TTP के मतलब रहनुमा हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो चतराल में जो कुछ हुआ है उसी में ये मुलव्वस है। तो क्या अगर ये उसी में मुलव्वस लोग पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान अफगान हुकूमत से हवालगी का मुतालबा करेगा कि ये पाकिस्तान के हवाला करने और
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کا جواب دیا جو سوال اس سے آپ سے پہلے کیا گیا تھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تشویش کی بات کی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان اور دنیا کو تشویش ہے, تو پاکستان نے ٹی ٹی پی کے تشویش کے علاوہ کوئی اور اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے گا. میں یہاں پر سرٹنلی وہ الیبوریٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کیا اقدامات اٹھائے گا, لیکن ہمارے لیے تمام آپشنز اوپن ہیں. Thank you. Thank you, Jilani sir. میرا سوال جو ہے بہت ریلیٹڈ ہے افغانستان سے, لیکن یہ جو سوال ہے یہ افغان جو ریفیوجیز ہے پاکستان میں, کیا پاکستان کو افغان ریفیوجیز کی پالیسی ہے پاکستان کی, کیا اس کو ریوزٹ کرنے کی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ اور دوسرا یہ ریسنٹلی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو افغان نیشنل ہیں جو رپورٹڈلی ایلیگل یا وداؤٹ ویزا تھے, ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, تو کیا پاکستان کوئی ایسا موو پاکستان کو پریپیئر کر رہا ہے کہ رپورٹڈلی دے آر اراؤنڈ 1 ملین افغانس who are living in Pakistan without any visa or illegally, کیا وہ ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان کا کوئی کنسیڈریشن ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ جو پالیسی نئی جو کیبنٹ نے اپروو کی ہے وہ خالی افغان ریفیوجیز سے متعلق نہیں ہے. اس کے اندر وہ تمام ممالک کے جو لوگ شامل ہیں جو کہ اللیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں, جن کے بارے میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں. اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک, آپ چاہے یورپ میں ہو چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں, اگر آپ اللیگلی رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دے گا. تو پاکستان نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے, بنائی ہے, اور اس کے اوپر ہم سختی سے امپلیمنٹ کریں گے اس کو پالیسی کو. اور اس میں یہ جو لیگلی رہ رہے ہیں, جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں, آبویسلی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا بیکاز وہ یہاں پر, لیکن جو اللیگل طور پہ آئے ہوئے ہیں, چاہے افغان ہوں چاہے کسی بھی ملک کے باشندے ہوں, they will have to go back to their respective countries. شکریہ. جی طاہر صاحب, میں طاہر صاحب کے ساتھ ہے ہماری جی. دورانی صاحب کے حوالے سے, دورے کے حوالے سے 3 دن وہاں آئے, لیکن میں ٹویٹ آیا, ہمارا بیان ہے, افغانستان سے 2 بیانات ہیں, ایک فارن منسٹر سے ملے تھے, ایک انفارمیشن منسٹر خیر خواہ سے. تو کیا ڈیلیور کیا گیا ہے, کیونکہ 3 دن کا کافی سارا وقت ہے. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال کرتے بار بار, وہ ایک غیر قانونی اردو میں دونوں سے استعمال کریں. پرسوں یونائٹڈ نیشن میں تھوڑی سی جڑن ہوئی اکرم صاحب کی, جو آؤسٹڈ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو تھے, کیونکہ سوری کس کی جھڑپ ہوئی جی؟ اکرم صاحب کی اور سابق حکومت افغانستان کے جو نمائندہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں ہیں جی. تو منیر اکرم صاحب ریپورٹڈلی اس نے کہا کہ آپ نمائندے نہیں ہیں. پھر اس نے بھی جان لگا ہماری پالیسی کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ چین نے سرٹیفکیٹ بھیج دیا فل فلیج, ہمارا ٹیکنالوجی مجبور ہے. تو اور پرائم منسٹر ہماری پوزیشن کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے, تھوڑا سا کون سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ایلیگل گورنمنٹ, اپنی پرائیویسی کی بات کروں گا کہ افغان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ ایلیگل ہے, یہ ایلیگل ہے. نہیں, افغان کے بارے میں تو وہ ایلیگل نہیں کسی نے کہا. نہیں, آئی تھنک میرے خیال میں ان کو جی ڈیفیکٹو ہے. ہاں.
इलीगल तो नहीं कहा जा सकता, पर डिफेक्टो अब क्योंकि वो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन जो है। जी 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 नहीं, यू नो दिस वाज बेसिकली ये जो जिस मकसद के लिए गए थे, ये हमारा एक रेगुलर इंटरेक्शन है फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, फॉर जो है जो ट्रेड रिलेटेड है, या कोई अगर वहाँ पर एक दूसरे के कंसर्न्स हैं उनको अपना एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी अपना उनकी जो मैं आज सुबह ही पहुँचा हूँ अपना अमेरिका से, उसके बारे में मुझे कोई इतना ज़्यादा रीड आउट नहीं है इस जो मीटिंग के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो मीटिंग है वो काफ़ी प्रोडक्टिव रही है और उसके अंदर काफ़ी जो मामलात हैं उसके अंदर वो डिस्कस हुए। जहाँ तक वो आपका ताल्लुक़ है, जो अफ़गान रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे हैं, उसको तो मेरे ख्याल में जो अफ़गान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक्सेप्ट नहीं करती अपना रिप्रेजेंटेटिव। बहुत शुक्रिया नैयर अली फ्रॉम न्यूज़ 1 टीवी। सर अभी गुज़श्ता कई रोज़ से ये सिलसिला चल रहा है कि कनाडा में जो है वो सिखों के कत्ले आम की बातें होती हैं, बाबरा अदालत कत्ल की बात होती है, भारत के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगता है, और इसी किस्म के इल्ज़ाम जो है माजी में पाकिस्तान के हवाले से भी भारत में लगते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो सिखों के कत्ल में मुलविस रहा। रॉ के यहाँ पर जो है वो दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुए, ये ऑन रिकॉर्ड है सारे मामला। तो हमने इस हवाले से क्या आवाज़ उठाई है? हमने कोई कंप्लेंट जो है वो भारत के लिए लॉन्च की है? दुनिया को हमने बेनकाब, दुनिया के सामने हमने भारत को बेनकाब करने के लिए कोई इक़दाम किए हैं? देखें जी, बात यह है कि नंबर वन जो वहाँ पर हुआ कनाडा में वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान जो कहता रहा है कई बरसों से कि हिंदुस्तान इस किस्म की जो हरकत में मुलव्वस है, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हों चाहे पाकिस्तान हो, तो ये बेसिकली उसको सब्सटेंशिएट करता है। हिंदुस्तान बड़े अरसे से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया के तमाम ममालिक में वो इस किस्म की उनकी जो असैसिनेशन वाली जो रही हैं उनकी हरकत, एस्पियोनाज की, और जितने भी ग्रुप्स हैं वो जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता रहा है हिंदुस्तान। हमने आपको याद होगा कि एक डोसियर भी पेश किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और उसके अंदर तमाम चीज़ें हमने बताई थी कि किस तरीके से वो जो मुलव्वस है। तो अब ये है कि बदकिस्मती से जो उनका जो एक है वो ग्लोबल एजेंडा बन गया है असैसिनेशंस का, और वहाँ पे बहुत तशवीश है। अपना यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन भी हुआ, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तशवीश का इजहार किया, और मेरा ख़्याल में ये मामला इतनी जल्दी सेटल नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान ने जो अपना एक जाली किस्म का मास्क ओढ़ा हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि वो मास्क जो से है बहुत ही बुरी तरीके से वो उतर गया है, और वो हिंदुस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है इस तमाम काम में। तो बल्कि वहाँ पर काफ़ी लोग तो ये डिमांड कर रहे थे कि इसकी यूनाइटेड नेशंस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हिंदुस्तान की, कि वो इस तरह से इस किस्म की जो हरकत में मुलव्वस है, और दिस मस्ट कम टू एन एंड। और अभी तक इंडिया ने इसका कोई वाज़ेह जवाब भी नहीं दिया। जी, हम थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल में पीसीबी शुड आल्सो प्ले एन एक्टिव रोल इन टॉकिंग टू द इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि ये एक आईसीसी की एक रूल्स में भी है कि आप जिस मुल्क की टीम वहाँ पे गई है उसके स्पेक्टेटर्स को इजाज़त दें, और अगर आईसीसी को चाहिए कि वो इस जो रूल है
کہ ان کے اسپیکٹیٹرز کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی وہ ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالیں. Sir, I think Anas had an afterthought. He wants to ask any question. I thought you were stuck limited in the UN visit. The reason my question was asked by Raja sir, but since we're asking one another this one, two questions very briefly with regards to the policy, the illegally we had in foreign nationals policy, repatriation. Can you further elaborate on that? What would be the process, stepwise? How much repatriation are we looking at? That's number one. Number two, particularly with regards to the UN visit, you attended the SCO foreign ministers meeting on the sideline. Pakistan is to take the chair of the SCO heads of governments this year in November, and they're going to host that meeting as well. When are we looking at that meeting, and will that be happening? Sorry, which meeting are you talking about? Heads of governments meeting of the SCO. Pakistan is to take that chair in November. Are we looking at that meeting being held in a virtual format, or when will that meeting be held, and so on and so forth? If you can elaborate on that. My meeting is that meeting is in person, that SCO heads of that is in person, yes, that's right. یہ تو اپنا this is being held in National coordinators you're talking about Shanghai Cooperation Organization meeting. I think اس کی جو ہے جو preparatory meeting ہے وہ تو ہو رہی ہے یہاں پر باکو میں, for which that is the ministerial preparatory meeting for the foreign ministers. جی ECO کی, ہاں, yeah, that's right, that is the ECO meeting. Sorry, SCO جو سی میٹنگ ہے وہ تو سمٹ, ہاں, کرگستان میں 26 تاریخ کو ہے, 26 اکتوبر کو, یس. کون سی پالیسی؟ ہاں جی جی, میرے خیال میں وہ منسٹر فار انٹیریئر نے اپنی پریس کانفرنس میں پوری طریقے سے اس کو ڈیٹیلڈ اس کو بتا دیا ہے کہ کیا اس کا کیا موڈس آپرینڈائی کیا ہوگا اس اسکیم کی امپلیمنٹیشن کا. And they would be the best to pose this question. صاحب, آپ نے نیو یارک میں OIC کشمیر کمیٹی میں بھی شرکت کی, وہاں بھی کچھ ممالک نے واضح طور پہ مسئلہ کشمیر کی اس وقت پاکستان کی حمایت کی ہے, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں بالکل آنے کو کسی حوالے سے بھی تیار نہیں. ہم ورلڈ کپ کا بہانہ ہو یا اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کے پاکستان انڈین بارڈر پہ جس طرح بہانے سے کھڑا ہوتا ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے, ICC کو خط لکھ کے ہماری ٹیم کو ویزے ملے ہیں, اس کے علاوہ انڈیا ویزے نہیں دے رہا تھا. تو کیا پاکستان کی اس طرح کی پالیسی, دنیا ہماری اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے کشمیر پالیسی پہ ہماری حمایت کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں, یہ OIC کے اجلاس کے اندر تو جتنے بھی OIC کانٹیکٹ گروپ کے ممبرز تھے انہوں نے اس کی بھرپور شرکت کی اور کشمیریوں کی انہوں نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے آذربائیجان ہو, نیجر ہو, پاکستان ہو, سارے کے سارے جتنے بھی وہ وزرائے خارجہ تھے انہوں نے تو بالکل UN سیکورٹی کونسل کی بات کی, انہوں نے وہاں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی بات کی, اور کشمیر کی جو ان کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی بات کی, اور اس پہ اور انہوں نے پورے اس کو سپورٹ کیا انہوں نے اس کو. سر ظہیر نام ہے سما ٹی وی سے. سر میرا پھر وہی سوال ہے کیونکہ پہلے سوال کی طرف جائیں گے. بڑی مشکل سے جو گلف کنٹریز ہیں ان کی سعودیہ کا ایران کے ساتھ تعلقات میں کافی آپ کو بہتری ہے, اور اس سب خطے کو بھی فائدہ ہو رہا تھا پاکستان کو. اب جو سعودی عربیہ کی جانب سے ایک اسٹیپ لیا گیا ہے اس پہ ایران نے بہت سخت اسٹانس لی ہے, اور اسرائیل کے حوالے سے 2 ٹوکوں کو اپنایا. ان کیس اگر سعودی عربیہ اور گلف ممالک جو ساتھ آتے ہیں بات کی جا رہی ہے, اگر وہ اس بلاک میں جاتے ہیں, ایران اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, تو یہ خطے میں اور ڈویژن جو عرب ممالک میں اور اس خطے میں جو ڈویژن ہے وہ بڑے گی, اس کا پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک دوسرا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن چونکہ مارچ 2024 میں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ایران نے, جو اگر کمپلیٹ نہیں ہوگی یا پاکستان ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کرے گا تو $18 بلین کا جرمانہ ہوگا. اس پہ کیا پیش رفت ہے, کیا ڈیڈ لائن بڑھانے کی بات چیت چل رہی ہے؟ جی, ایک تو آپ نے ایران سعودی ریپروچمنٹ کی بات کی, اور میں نے وہ ان کی جو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ایران کی طرف سے. مجھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران سعودی عربیہ کی جو ریپروچمنٹ ہوئی ہے
वो ख़ित्ते में अमन व अमान के लिए बहुत ही बेहतरी लाएगी। और दूसरा ये है कि जो रीजनल इकनॉमिक जो कनेक्टिविटी है उसमें भी बहुत बेहतरी होगी इस रिप्रोचमा की वजह से। तो तमाम जितने भी ख़ित्ते के ममालिक के हैं, चाहे मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के जो हों, उन्होंने सब ने इसके ऊपर एक बड़ा एक पॉजिटिव तरीके से अपने ख़यालात का इजहार किया। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आईपी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, ये आपको मालूम है कि ये काफ़ी अरसे से ये तातुल का शिकार है, ये वाला गैस पाइपलाइन का इशू। हमारी ये कोशिश है कि ये इसमें जितनी भी रुकावटें हों उसको जल्द अज जल्द रिमूव किया जाए। इस बारे में हमारा ईरान के साथ भी एक डायलॉग चल रहा है और उम्मीद है कि हम जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। SAFC जो है ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हुई है पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हल करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए कंट्री को। उस वाले से फॉरेन ऑफिस में भी एक ब्रीफिंग हुई थी। अभी जब आप गए हैं वहाँ पे अमेरिका, तो जो आपकी मीटिंग हुई बिजनेस के लोगों से, तो उनका कैंडिडेट रिस्पॉन्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो फॉरेन मिशन है पाकिस्तान में अक्रॉस द ग्लोब, वहाँ से हमें कोई सब्सटेंशियल रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, या ये सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ें हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो कि COP28 आ रही है, हमने 27 में वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी के वाले से, उसके ऊपर हमारी अब क्या परफॉर्मेंस है, जो हमारी अपनी कमिटमेंट्स थी वो हमने किस हद तक पूरी की हैं, और जो हम अब जाएंगे COP28 में तो हम क्या इसमें हमारा एजेंडा होगा और हम क्या परफॉर्मेंस लेके जाएंगे। आपके 2-3 सवाल जो से थे उसमें एक तो नंबर 1 SIFC के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है। और ना सिर्फ आपने जिक्र किया, यहाँ पे फॉरेन ऑफिस में भी एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था। जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, यूरोपियन हों या चाहे मिडल ईस्टर्न एम्बेसडर और अफ्रीकन, सब वो यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए और उनको ब्रीफिंग दी गई और उनकी तरफ से। और फिर न्यूयॉर्क में जब बातचीत हुई तो तमाम ने उसके ऊपर बहुत ही एक पॉजिटिव लिहाज से उनका रद्द-ए-अमल आया है। हमारी जो बातचीत हुई है अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर की जो बिज़नेस फोरम के साथ US पाकिस्तान बिजनेस कॉल, उन्होंने भी इसके ऊपर, बल्कि उनको दे वर वेरी वेल ब्रीफ्ड बाय आवर रिस्पेक्टिव मिशंस ऑन SIFC। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमें जो वाइब्स आ रही हैं, इंडिकेशंस हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। उसमें ये है कि किसी भी तरफ से कोई नेगेटिव उसके बारे में फीडबैक नहीं आई। मैंने मिडल ईस्ट के बारे में बताया कि आइंदा दिनों में और नहीं तो कम अज़ कम कोई 1.5-2 दर्जन के करीब जो सी हैं हमारे MOUs साइन होने की हमें उम्मीद है इन दी कमिंग वीक्स। इसी तरीके से जो डेलीगेशन, जो बिज़नेस डेलीगेशन वो अमेरिका से जो आएगा अगले महीने, तो वो भी इसी जो SIFC से मुतालिक उसके जो बारे में जो ब्रीफिंग दी गई उससे मुतासर होके वो उन्होंने पाकिस्तान को आने का फ़ैसला किया है। तो जो आने वाले दिनों में एक आइडिया बेसिकली ये था कि जितनी भी यहाँ पे जो एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर बिजनेस का क्रिएट किया जा रहा है उसके बारे में आगाही की जाए। और एक और चीज़ जो कि वहाँ पे हमें आई कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो बेहतर हो रहे हैं उसके बारे में भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया, मुख्तलिफ इंक्लूडिंग फ्राम दी जो IMF की जो थी मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी तरफ से भी। जी, क्लाइमेट के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपको मालूम है कि ये बड़ा ही, इसके बारे में पाकिस्तान ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ख़ास तौर पे जो कंसेंसस डेवलप हुआ था ऑन लॉस एंड डैमेजेस और क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। तो हमारी अब जो सी है कोशिश ये होगी, आपने एक प्रेपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है फॉर COP28। हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो वहाँ पर फेस्टिवल जो कंसेंसस डेवलप हुआ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए COP28 में, और उसके लिए हम तैयारी करके जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उसमें भी कामयाबी होगी।
जी नहीं, हमारे लिए जो सी है, हमारी जो कश्मीर का मसला है उसका जो बेसिक एंकर है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, और उसके बारे में हमें कोई शकूक शुबहात नहीं है कि वो कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट एजेंडा ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल। और दूसरा मैं ये एक और भी बताऊं कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी, वो भी एक ओल्डेस्ट जो से है ग्रुप है जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है हिंदुस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो इन चीज़ों के बावजूद ये जो अगर किसी ने इस किस्म की बात की है तो उसकी मुझे समझ नहीं आई। मैं तो समझता हूँ कि ये वाला जो मसला है ये सारी दुनिया को मालूम है कि जी ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में को डिस्प्यूट है, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा कश्मीरी उमंगों के मुताबिक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक, तब तक खत्ते में मुकम्मल वो जो अमन व अमान की कैफियत डेवलप नहीं हो सकती। That concludes the briefing. Thank you so much.